السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتے ہیں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے 2 دن میں ہم نے پوسٹ قرات یہ سبق مکمل کر لیا الحمدللہ۔ آپ نے جماعت نحوم کا سبق نمبر 2 پوسٹ قرات پڑھا ہوگا۔ اب ہم اس کی مشقی سرگرمی انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ جب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں تو سبق کا مطالعہ کر کے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ پریم چند کا شجری خاکہ یہاں پر ایک دیا ہوا ہے جس میں ان کی شخصیت کے بارے میں معلومات دی ہوئی ہے، جس میں نام، پیدائش، گاؤں، وفات، اس کے علاوہ ان کی جو کتابیں ہیں 4 اور ان کا پہلا مجموعہ جو ہمیں پہلی یہ جان پہچان کی مدد سے آرام سے مل جائے گا۔ تو آپ کے اسکرین پر ہے یہ شجری خاکہ بھی مکمل کیا ہوا ہے، اپنی بیاضوں میں لکھ لیجئے۔ اس کے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو سبق کے حوالے سے ویب خاکہ مکمل کیجئے۔ ایک تھا شجری خاکہ اور دوسرا ہے ویب خاکہ۔ اب یہ جو خاکہ ہے اس میں دیکھیے کیا دیا ہوا ہے، کردار کے ذریعے ادا کیے ہوئے الفاظ کا املا۔ جو کردار تھے منی اور ہلکو، اس کے زبان سے ادا کیے ہوئے جو الفاظ تھے، جیسے گجب، اصل میں یہ اس کا صحیح املا ہمیں لکھنا ہے، گجب نہیں ہے، یہ غضب ہے۔ وہ دیہات کی زبان تھی تو مجوری، ہم لوگ مجوری یہ لفظ غلط ہے اور اصل صحیح لفظ ہے مزدوری۔ تو اس طرح اس کو صحیح املا ہم کو لکھنا تھا، تو یہ یہاں پر صحیح املا بھی آپ کو جواب میں دے دیا گیا ہے، دیکھ لیجیے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو صحیح متبادل کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجئے۔ یعنی یہاں پر 2 خالی جگہ دی ہوئی ہے بیٹے، جو ایک دم معمولی سی ہے، ایک دم آسان سی ہے، آپ کو پتہ ہے، پھر بھی میں بتاتے چلوں۔ پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ جو خالی جگہ دی ہوئی ہے اس میں ہمیں لکھنا ہے پریم چند کا نام، تو آپ کو بھی پتہ ہے پریم چند کا نام کیا تھا، دھن پت رائے۔ ہلکو شہانے کے روپے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اسے ڈیش خریدنا تھا، دوائیاں خریدنا تھا، کھانا خریدنا تھا یا کمبل خریدنا تھا۔ لازمی بات ہے، آپ لوگ اگر پڑھے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کمبل خریدنا تھا۔ آپ کے اسکرین پر اس کا جواب بھی دیا ہوا ہے۔ ہم جب نیچے اترتے ہیں اس کے تو اسباب بیان کیجئے۔ یہاں پر 5 سبب دیے ہوئے ہیں تو اس کے اسباب لکھنا ہے، جیسے لاؤ جو روپے رکھے ہیں اسے دے دو۔ کیا سبب تھا، کیا اسباب کیا تھے جس وجہ سے اس طرح کی بات ہوئی کہ لاؤ جو روپے رکھے ہوئے ہیں دے دو؟ کیونکہ ہلکو کو شاہانہ کو اس کے پیسے دینے تھے، مال گزاری دینی تھی۔ تو بہرحال جو بھی ہے، اس کے جو 5 ہے وہ 5 کے 5 جواب آپ کے اسکرین پر موجود ہے، آپ لکھ لیجئے۔ جب ہم اسباب کے بعد دیکھتے ہیں تو خط کشیدہ لفظ کو تبدیل کر کے ہم معنی لفظ لکھیے۔ ہم معنی لفظ یعنی اس جیسے ہی معنی والا لفظ، جیسے پوس کی اندھیری رات، اندھیری رات کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، خط کشیدہ کیا ہوا ہے، اور نیچے ہے فریب، ہلکو اب اپنے آپ کو فریب نہ دے سکا، تو یہ اندھیری رات کی جگہ کیا آنا چاہیے، چاندنی رات آنا چاہیے یا تاریک شب آنا چاہیے؟ تو لازمی بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر تاریک شب آنا چاہیے، اور فریب کی جگہ دلاسا آنا چاہیے یا دھوکہ آنا چاہیے؟ تو یہاں پر دھوکہ آنا چاہیے، آپ کے اسکرین پر یہ بھی موجود ہے۔ اب آگے دیکھیے بیٹے، ایک ریڈ پین سے ایک دیا ہوا ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے ہلکو کی تدابیروں کا سلسلہ وار لکھیے۔ ہلکو نے کون کون سی تدبیریں اختیار کی ہیں، یہ سلسلہ وار لکھنا ہے، اس کا بھی جواب آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ جب ہم تدبیر دیکھ چکے تو اس کے نیچے جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دیکھا درج ذیل جملوں کی وضاحت کیجئے۔ یہاں پر 4 وضاحت کے لیے سوال دیے ہوئے ہیں، 4 دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ کو نمبر وائز دیکھتے ہوئے کرنا ہے، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ سکون سے، اطمینان سے جوابات کو پڑھ کر اپنی بیاض میں لکھیے، کسی قسم کی کوئی بھی جلد بازی کرتے ہوئے مت لکھیے۔ اپنی کتاب کو سامنے رکھیے، ویڈیو موبائل سامنے رکھیے، ویڈیو اوپن کیجئے، جہاں جہاں آپ کو لکھنا ہے وہاں وہاں اس کو روکیے، روک کر آرام سے لکھیے۔ یہ 4 کی وضاحت یہاں پر دے دی گئی ہے۔ اس کے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو خط کشیدہ فقروں کی جگہ درج ذیل محاورے مناسب ڈھنگ سے استعمال کر دوبارہ لکھیے۔ دیکھیے بیٹے، یہاں پر کچھ محاورے دیے ہوئے ہیں، جھٹکیاں دینا، زہر معلوم ہونا، پہاڑ معلوم ہونا، یہ
یہاں پر نیچے جو سوالات دیے ہوئے جیسے مجھے اس کی باتیں بہت بری لگی مگر میں خاموش رہا، اب ان پانچوں میں سے کون سا محاورہ یہاں پر فٹ ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ مجھے اس کی باتیں بہت بری لگی کو ہمیں نکال دینا ہے، اس کی جگہ ہمیں ایسا محاورہ ڈالنا ہے جس سے جملے کے معنی بھی نہیں بدلے اور جملہ بھی کمپلیٹ ہو جائے، جیسے مجھے اس کی باتیں زہر معلوم ہوئی مگر میں خاموش رہا۔ اسی طرح یہاں پر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں 5 دیے ہوئے ہیں، پانچوں کے جوابات آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر 4 سوالات دیے ہوئے ہیں، میں آپ کو سوال بتاتے چلوں۔ ہلکو کے بارے میں اپنی رائے دیجئے۔ ہلکو کی بیوی یعنی منی کے کردار پر روشنی ڈالیے، اس افسانے کا مرکزی خیال لکھیے، اردو کے 5 خاتون افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ یہ 4 آپ کو کرنا ہے نا، تو یہ چاروں کے جواب علیحدہ طور پر آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ دیکھیے ہلکو کے بارے میں اپنی رائے دیجئے تو یہ اس کا جواب ہے۔ پھر ہلکو کی بیوی کے کردار پر بھی روشنی ڈالنا ہے اور افسانے کا مرکزی خیال بھی ہمیں لکھنا ہے۔ اردو کے 5 خاتون افسانہ نگاروں کے نام بھی لکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہاں پر ایکٹیویٹی جو سرگرمی تھی وہ ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنی اپنی بیاضوں میں اس کو خوشخط اور صاف انداز میں اچھے سے صاف ستھرا صفائی کا خیال کرتے ہوئے لکھیں گے اور میرے پرسنل پر ڈال دیں گے۔ چلیے انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔